اللہ کریم نے ازواج مطہرات کے ذریعے پوری امت کی عورتوں کو احکام دیے ہیں کہ ایک تو عبادت کرتی رہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اختیار کریں اور عمل صالح اختیار کریں، گفتگو کے اندر احتیاط کیا کریں۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کسی غیر محرم کے ساتھ بات ہو تو کھرے اور کھڑے لہجے میں بات ہونی چاہیے، یعنی ایسی بھی نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی کہ کہیں جس کے دل میں بیماری ہے، وہ جس کے دل میں چور ہے وہ سمجھنا شروع کر دے کوئی اور بات ہے، کوئی معاملہ ہے، اپنے دل میں کوئی امید لگا دے۔ لہذا جب بھی کبھی غیر محرم کے ساتھ گفتگو ہو تو وہ انتہائی کھڑے اور کھرے لہجے میں ہونی چاہیے۔ وقلن قولا معروفا، بالکل سیدھی سیدھی بات کیا کریں۔ گھروں میں ٹکی رہیں، کیونکہ عورت کا دائرہ کار جو ہے بنیادی طور پر گھر ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اگر کبھی نکلنا پڑ جاتا ہے گھر سے تو پھر جاہلیت جیسا تبرج نہ کرتی پھر۔ جاہلیت جیسا تبرج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرتی پھر، اور خاص طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو طریقہ ہوتا تھا تبرج کا وہ یہ ہوتا تھا کہ خاتون اپنا زیور وغیرہ پہن لیتی تھی اور سر کے اوپر ایک کپڑا رکھ کے اس کو دونوں طرف لٹکا لیتی تھی تاکہ درمیان میں سے اس کا وہ جو زیور ہے اور اس کی زینت ہے وہ نظر آتی رہے۔ جو اس طرح کا جو بھی اظہار کرے تو وہ گویا تبرج الجاہلیہ ہے، وہ جاہلیت کا تبرج ہے، اور اللہ کریم نے اس کو منع فرمایا ہے، اور جو خواتین اس طرح کا کام کرتی ہیں وہ حرام کام کرتی ہیں۔ وہ تو اس پرانی جاہلیت میں تو سر پہ دوپٹہ رکھ کے دونوں طرف لٹکا لیتی تھی، آج کی جو نئی جاہلیت ہے اس میں دوپٹہ اگلے رکھتے ہی نہیں، کیونکہ دوپٹے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ واقعین الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآتین اللہ ورسولہ، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کیا کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ، اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ کرتی رہیں جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اللہ کی آیات اور حکمت سے۔ حکمت سے مراد اللہ حدیث ہے، آیات اللہ سے مراد قرآن حکیم ہے۔ یہ گویا گھروں کے اندر قرآن اور حدیث کا درس دلواتی رہا کرو۔ اگر گھروں میں خواتین کے ہاں قرآن اور حدیث کا درس ہوتا رہے، تلاوت بھی ہوتی رہے، اس پر عمل بھی ہوتا رہے، تو اس کی بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین جو اہل خانہ ہوتی ہیں ان کی پڑھے ہوئے قرآن اور ان کی حدیث کے ساتھ عمل کی اتنی طاقت رکھی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ہے وہ بھی ایک بہن کے قرآن پڑھنے سے مسلمان ہوا تھا۔ لہذا جو گھروں میں خواتین ہیں ان کو کتاب و سنت کی تعلیم کا بندوبست کرتے رہنا چاہیے۔